آج ہم جس اطالی کے سخن کی بات کرنی ہے، آج ہم نے ایک ایسے جاگتے ہوئے سورج کی بات کرنی ہے، آج ہم نے چمکتے ہوئے چاند کی بات کرنی ہے، آج ہم نے چاند کے سات ستاروں کی بات کرنی ہے۔ وہ شخصیت، وہ بزرگ، وہ انقلابی، وہ مرد آزاد، جناب محترم سرور کربلائی، سریکی خطے کے عظیم شاعر، سریکی وسیب کے اگوان، جسے محسن نقوی شہید نے اپنی تحریر میں لکھا مجتہد الشعراء، اور اس کے بعد وسیب کے اگوانوں نے بھی یہی تسلیم کیا کہ جناب محترم سرور کربلائی ایک ایسی ہستی ہے جسے مجتہد الشعراء ہی کہا جائے تو ٹھیک رہے گا۔ وہ آدمی، وہ بندہ جس نے اس وسیب کو شعور دیا، جس نے ہمارے سریکی وسیب کو بیدار کیا، جس نے نجی محفل سے لے کر بڑی بڑی محافل تک، مشاعروں تک، جلسوں میں، ہر جگہ پہ ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کی، جس نے ہر اس وسیب کے بچے بچے کو یہ شعور دیا کہ کون لوگ ہیں جو تمہارے حق کو غصب کیے ہوئے ہیں، کون لوگ ہیں جو اس وسیب کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو تمہیں محروم رکھا ہوا ہے، کون لوگ ہیں جو تمہاری شناخت چھین رہے ہیں۔ انہیں اپنی نجی محفل سے لے کر بڑی بڑی محافل تک، جلسوں تک، کانفرنسوں تک اس نے یہ بات بتائی۔ آج جو ہم اپنے وسیب میں یہ سیاسی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اس کے رہنما، اس کے اتالیق سرور کربلائی ہے۔ یہ صحرا ان کے سر جاتا ہے، ان کے سر جاتا ہے یہ صحرا، یہ انقلاب کا صحرا اس شخص نے اس وقت انقلاب لکھا جب انقلاب کی اشد ضرورت تھی۔ گو کہ انقلاب کی ضرورت آج بھی ہے، مگر اس وقت بھی کوئی نہیں لکھ رہا تھا، سب ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، غضب سے ڈرے ہوئے تھے، ظلم سے ڈرے ہوئے تھے، جبر سے ڈرے ہوئے تھے، فرعونوں سے ڈرے ہوئے تھے۔ جس طرح آج کی فضا بنی ہوئی ہے، جس طرح آج کا ماحول ہے، کوئی شاعر لکھ نہیں پا رہا، جو لکھ رہا ہے تو اٹھایا جا رہا ہے۔ یہی کیفیت اس وقت بھی تھی، اور اس وقت بھی جناب سرور کربلائی نے یہی سبق دیا ہے۔ انہوں نے ایک نظم لکھی تھی، نو خدائیں دی ناس دھرتی۔ انہوں نے جاگیرداروں، وسیب کے سرمایہ داروں، ان موروثی سیاستدانوں کو نو خدا لکھ کر ان کے خلاف مزاحمت کی شاعری کی تھی، انقلاب کی شاعری کی تھی، بیدار کیا تھا، سب انسانوں کو بیدار کیا تھا اپنے حقوق کے لیے، ظالم کی پہچان کے لیے، مظلوم کے ساتھ ہمدردی کے لیے۔ آج میں اس عظیم شاعر کا کلام آپ کو سناؤں گا، جس کے 3 بیٹے ہیں۔ پہلا بیٹا ہے غازی خان، دوسرا ہے ابو ذر عمران، تیسرا بیٹا ہے ان کا عمار یاسر خان، جو انسپیکٹر ہیں، آج کل اینٹی کرپشن میں ڈیرہ غازی خان ہوتے ہیں۔ کربلائی صاحب کے ساتھ ہمارا بہت عزیز رشتہ تھا، ہے بھی اور تھا بھی۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے ان کے دامن میں، ان کے پہلو میں بیٹھ کر بہت کچھ سیکھا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھا ہوں، ان کی خوشبو لی ہے، ان کا جو درود کے جھونکے تھے وہ تمام میں نے سنے ہیں، دیکھے ہیں اور محسوس کیے ہیں۔ اور سرور کربلائی کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ جب حماد خان الیکشن لڑے تھے ڈیرہ غازی خان سے، تو میرے خیال میں ہم اس وقت بہت کم سن تھے، تو حماد خان نے مجھے بتایا جب میں نے الیکشن لڑائے تو کربلائی صاحب جہاں بھی ہمارا جلسہ ہوتا پہنچ جاتے، وہیں پر بیٹھتے اور میری تقریر کو سنتے اور مجھے داد دیتے تھے۔ وہ چھوٹے لوگوں کو آگے کرنا چاہتے تھے، چھوٹے لوگ نہیں، غریب لوگوں کو، افلاس زدہ لوگوں کو، محروم لوگوں کو وہ زبان دینا چاہتے تھے، گونگے لوگوں کو، بہرے لوگوں کو وہ کام دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنا عملی کام کیا۔ آج ہم جو پودا جناب سرور کربلائی نے اپنی شاعری کے ذریعے، اپنی نجی محفلوں کے ذریعے، محافل کے ذریعے، مجالس کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے جو پودا لگایا تھا، آج ہم اس کا پھل دیکھ رہے ہیں۔
آج یہ سیاسی تبدیلی ہمارے وسیب میں یہ اچانک معجزہ نہیں ہوا، اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے بزرگوں کی، بہت بڑی محنت ہے۔ کربلائی صاحب کی 2 کتابیں چھپی ہیں، ایک ہے سجدہ سینہ، سجدہ سینہ، دوسری ہے نغمے نوک سینان دے۔ ہو سکتا ہے آگے بھی ان کا کلام تو بہت سا چھپے گا، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب آپ سنیے ان کی ایک غزل، اور اس کے بعد ان کی زبانی، ان کی شاعری بھی ضرور سنیے گا۔ ظالم دا ظلم آکھ نہ جابر دی جفا آکھ، ظالم دا ظلم آکھ نہ جابر دی جفا آکھ، ہر گال کو بس دنیا اتے اپنی خطا آکھ، حق منگنا ہوئی اپنا تا خیرات سمجھ منگ۔ آئے ہائے، یہ موجودہ حالت بتا رہے تھے۔ حق منگنا ہوئی اپنا تا خیرات سمجھ منگ، مل ونی تول اکو تو حاتم دی سخا آکھ، مل ونی تول اکو تو حاتم دی سخا آکھ، کھمب کھتے ہوئے بازا کو کہاں آنکھ ودا تو۔ آئے ہائے، کھمب کھتے ہوئے بازا کو کہاں آنکھ ودا تو، اسمان تے ہل نظری تول اوکو ہما آنکھ، اسمان تے ہل نظری تول اوکو ہما آنکھ، نہ ہوند جڑا جرم نہیں کوئی جہاں تے، نہ ہوند جڑا جرم نہیں کوئی جہاں تے، انصاف ایویں آہدا ہے پتھر کو خدا آنکھ، انصاف ایویں آہدا ہے پتھر کو خدا آنکھ، تو میری وفا کو تا وفا آنکھ نہیں سکدا، تو میری وفا کو تا وفا آنکھ نہیں سکدا، محبوب توڑے اپنی جفا کو تا جفا آنکھ، توڑے اپنی جفا کو تا جفا آنکھ، جگ مصر دا بازار ہے ات دھن ہے وپاری، جگ مصر دا بازار ہے ات دھن ہے وپاری، تو پیار دے بٹے دی نہ کوئی گال ولا آنکھ، تو پیار دے بٹے دی نہ کوئی گال ولا آنکھ، ولا آنکھ، ولا آنکھ۔ پھل بھیج دیجئے اسمان تو احسان وانگو رزق جلاندے، احسان کو اسمان